اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کا آخری چیپٹر آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد زیارات کی غرض سے شام تشریف لے گئے اور انہوں نے ہمارے لیے بھی پیغام بھیجا کہ اس سفر زیارتی پر ہم بھی شام آ جائیں، اور اس طرح سے ہم اور دوسرے مرحوم ہاشم حداد سے رابطہ رکھنے والے معتقدین شام پہنچ گئے۔ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدم بوسی کی زیارت کی، اور مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ مقدس مقامات پر جہاں کہیں بھی ہم گئے، ان 10 دنوں میں ہمارا تذکرہ توحیدی مضامین پر رہا۔ ایسے موضوعات زیر بحث آئے کہ جن کا تعلق توحید سے تھا۔ مرحوم ہاشم حداد نے اس سفر کے دوران جو گراں قدر مطالب بیان کیے، انہیں مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طاہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں، دعاؤں میں موجود توحیدی اسرار پوشیدہ ہیں، اور ان توحیدی اسرار کو توحید شہودی کے بغیر درک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں موجود اسرار کو درک کرے تو اسے توحید کے بلند مقام پر فائز ہونا ہوگا۔ لہٰذا بیان ہوا کہ تمام اسلامی علوم ایک انسان کو توحید تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں کہ انسان علم حاصل کرے، اور اس علم کے نتیجے میں جو اسے معرفت حاصل ہوگی، اس معرفت کو توحیدی معرفت کہا جاتا ہے، اور پھر جو علم حاصل کیا ہے اس علم پر عمل کرے تو اس عمل کے نتیجے میں انسان توحیدی عمل تک پہنچ جائے گا۔ پس علم اور عمل دونوں کا نتیجہ ایک مومن کو توحید تک پہنچانا ہے اور توحید کے بلند مقامات تک پہنچانا ہے۔ لیکن بیان ہوا کہ یہ فلسفہ ہے، یہ کلام ہے، یہ منطق ہے، یہ اخلاق ہے، یہ انسان کو جو توحیدی معرفت دے رہے ہیں، جس پر عمل کرنے سے انسان توحیدی عمل تک پہنچ جاتا ہے، یہ تمام کے تمام علمی ہیں، مفہومی ہیں اور حصولی ہیں۔ لہٰذا علم عرفان ان علوم سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور مرحوم مطہری بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف برہان یا دلیل کی کوشش نہیں کرتا، برہان اور دلیل کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اشراق باطن سے توحید کی بلند ترین چوٹیوں پر پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک عارف خداوند متعال کی رؤیت کے لیے ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خدا کے سوا اور کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا، اور اسی مقام کا نام توحید شہودی ہے۔ لہٰذا اس مقام پر جب ایک عارف پہنچتا ہے تو وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا، تمام ما سوی اللہ کو اللہ کے لیے حجاب تصور کرتا ہے، اور ان ما سوی اللہ پر توجہ کو شرک مطلق سمجھتا ہے۔ ایک عارف جب ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے یا ایسے مقام کو درک کر لیتا ہے تو یہ وحدت شخصی اور وجود کو درک کر لیتا ہے،
یعنی وحدت الوجود کو درک کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں توحید شہودی کے مرحلے پر فائز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد نے یہ جو جملہ کہا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں یا دعاؤں میں موجود اسرار الہیہ کو توحیدی معرفت کے بغیر اور توحید شہودی کے بغیر درک نہیں کیا جا سکتا، حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو مرحوم ہاشم حداد یہاں کچھ دلیل کے طور پر حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام سے کچھ دعاؤں کے فقرے جملے کوڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام زین العابدین کی دعائے مکارم اخلاق جسے صحیفہ سجادیہ میں بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرْجَةً إِلَّا حَطَّتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، یعنی امام زین العابدین خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے لوگوں کے درمیان مقام و منزلت پر اتنا بلند نہ کر دے، بلکہ اگر مجھے بلند کرنا ہے تو اس کے مد مقابل مجھے میرے ہی نفس میں نیچے لیا اور ساکت کر دے۔ امام کا یہ تقاضا کرنا در واقع ایک موحد کا تقاضا کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر انسان لوگوں کے درمیان رفیع ہو جائے، بلند مرتبہ حاصل کر لے تو یہ انسان کے لیے غرور و تکبر کا باعث بنتا ہے، یہ انسان کی توجہ کو خداوند متعال سے ہٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر اسی مقدار میں انسان کے وجود میں فقر آ جائے اور وہ اپنے فقر کو درک کر لے تو در واقع ایسا انسان اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کے لقاء اور رؤیت کے اور دیدار کے مرحلے پر فائز ہو جائے گا۔ یہ پروردگار کے جمال کو مشاہدہ کرے گا اور اپنی خودی کو مشاہدہ نہیں کرے گا، اور اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ اس کی خودی فقر محض رکھتی ہے، یہ خداوند متعال کا محتاج ہے اپنے وجود میں اور اپنے وجود کی بقا میں۔ لہٰذا یہ شہوداً وجداناً خداوند متعال کو درک کرے گا اور اس نقطے تک پہنچ جائے گا کہ اگر مجھے عزت عطا ہوئی ہے تو وہ بھی خداوند متعال کی جانب سے ہے۔ کیوں؟ چونکہ عزت تو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور میں فقر محض رکھتا ہوں، میرے ساتھ تو فقر مخصوص ہے۔ لہٰذا اگر مجھے عزت عطا کی ہے تو اس ذات نے عزت عطا کی ہے، اور اگر میری عزت نہیں ہے تو اس ذات نے مجھے میرے فقر کی طرف متوجہ کروایا ہے، اور مجھے اس بات کی طرف متوجہ کروایا ہے کہ میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، اور اسی محتاجی کو درک کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک موحد کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا بیان ہوتا ہے کہ جب تک ایک موحد توحید کے اس بلند ترین مرتبے جہاں وحدت الوجود ہے، جہاں ایک مومن خداوند متعال کی توحید شہودی کو مشاہدہ کرتا ہے، یعنی ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ خدا کے سوا کسی اور چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا اور اس غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ہے اور اس غیر کو شمار ہی نہیں کرتا ہے، اگر ایک مومن اس بلند توحیدی مقام تک نہیں پہنچتا تو یہاں آیت اللہ طہرانی کہہ رہے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو پڑھنا لقلقۂ لسانی ہوگا، یعنی وہ زبان سے تو خداوند متعال کی توحید کے عالی مضامین کو جاری کر رہا ہے، لیکن وہ ان کی حقیقت سے غافل ہے، وہ ان کے معانی تک نہیں پہنچا ہے، اس توحید کو درک نہیں کر پایا۔ ان دعاؤں کے پس پردہ جو اسرار الہیہ پوشیدہ ہیں، یہ ان اسرار الہیہ کو نہیں سمجھ پایا ہے، صرف اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کر رہا ہے جو الفاظ نورانیہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں۔ یہ ان الفاظ کو ادا تو کر رہا ہے، ممکن ہے ان الفاظ کے معانی کو بھی درک کر لے، یعنی لفظ کے معنی کو درک کر لے، لیکن اس لفظ کی حقیقت کو درک کرنے سے عاجز ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان ان الفاظ کے معانی کو سمجھ لے تو ایسا شخص توحید افعالی کو اور توحید اسمائی کو سمجھ پائے گا، اور وہ توحید اس کے سامنے
ظاہر ہو جائے گی، اور یہ ان الفاظ کے ذریعے سے خداوند متعال سے تقاضا کرے گا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے مزید توحید کا علم عطا کر، مجھے مزید اپنی معرفت عطا کر۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد اس جملے کو کوڈ کرتے ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی سے، کہ جہاں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، اے میرے پروردگار مجھے ایسا ایمان عطا کر کہ میں تجھ سے ایمان کا تقاضا کر رہا ہوں، یعنی تو مجھے ایسا ایمان عطا کر تباشر بہ قلبی، کہ جس ایمان کے ساتھ تو میرے قلب کے ساتھ مباشر ہو جا، یعنی میرے قلب کے ساتھ آ کر مل جا۔ اب یہاں طبی بات ہے کہ جسم کے جسم سے ملنے کی بات نہیں ہے، اور یہاں باشرہ یباشر مباشرتاً آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ ایک کھال کا دوسرے کھال کے ساتھ آ کر مل جانا، جسے مباشرت کہتے ہیں، انسان کا ازدواجی تعلق قائم کرنا، جس سے قرآن میں باشروہن کا کلمہ استعمال ہوا ہے کہ اپنی جلد کو ان کی جلد کے ساتھ ملاؤ، یعنی اپنے جسم کو ان کے جسم کے ساتھ ملاؤ، یہ ہے مباشرت۔ تو یہاں تباشر بہ قلبی کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی خدا تباشر بہ قلبی، ایسا ایمان عطا کر تو مجھے کہ اس ایمان کی بدولت تباشر بہ قلبی، تو میرے قلب کے ساتھ مباشر ہو جا، یعنی تو میرے قلب کے ساتھ آ کر مل جا۔ یہاں جسم کا جسم سے ملنا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح کا ان حقیقی معانی کو درک کرنا مراد ہے، ان غامض اور پیچیدہ معانی کو درک کرنا مراد ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا اللہ سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر کہ تو خود میرے دل میں سما جا، میرے دل میں آ جا، میرے دل کے ساتھ مباشر ہو جا، یعنی ایسے میرے ساتھ مباشر ہو جا کہ میرے وجود کا ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دے، میرے تمام افکار، تمام نظریات، میرے وجود کا ذرہ ذرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یعنی تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیری گواہی دے، تجھے یاد کرے، تجھے پکارے، اور اس کے علاوہ میرے تمام نظریات، جتنے بھی میرے افکار ہیں، وہ منتہی ہوں تیری ذات تک۔ لہٰذا دیکھیں کہ مرحوم آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ ہم 10 دن ایک ساتھ رہے اور توحید کے علاوہ ہمارا کوئی موضوع گفتگو نہیں تھا، یعنی انسان اس قدر خدا کے ساتھ مگن ہو چکا ہے، اس قدر یہ تباشر بہ قلبی کا مصداق ہو چکا ہے کہ اگر اس کی زبان کوئی الفاظ جاری کر رہی ہے تو وہ توحید کے ہے۔ انسان کی غیرت برداشت ہی نہیں کرتی ہے کہ میں اس کی زبان سے کسی اور کلام کو جاری کروں، لہٰذا جو بھی کلام جاری کروں گا اس کلام میں اس کی مدح ہوگی، اس کی ستائش ہوگی، اسی کا رنگ ہوگا، اور اسی کے بتائے ہوئے معارف میری زبان سے جاری ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت بلند مرتبہ ہے، ایک بہت بلند مقام ہے کہ جسے ہم آپ کی خدمت میں الفاظ کی صورت میں بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک عارف ان حقائق کو درک کرتا ہے، ان حقائق کو جو ہے وہ قریب سے لمس کرتا ہے۔ لہٰذا ایک عارف حقیقت توحید تک پہنچ جاتا ہے، اور توحید کے تمام مراحل جو ہیں وہ توحید ذاتی ہے، توحید اسماعی ہے، توحید صفاتی ہے، اور توحید افعالی ہے، ان تمام سے وہ عبور کر جاتا ہے اور ان تمام کو درک کر لیتا ہے ایک عارف در حقیقت۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ مرحوم حاشم حداد دعائے ابو حمزہ صومالی سے اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا واثق من دلیلی بدلالتک وساقن من شفیعی الی شفاعتک۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ امام زین العابدین اس جملے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ مؤمن ہیں، اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو بیان کرنے کا، اگر آپ اتنی ہی تڑپ رکھتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں، تو بتائیں امام زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ میں موجود اسرار کو درک نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فضائل بیان کرو، فضائل بیان کرو۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے؟ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے
کہ وہ میرے جیسے ایک خاکی انسان کو عرش پر لے جانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، معارف نقل کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور تمام وہ اسرار جو خداوند متعال نے ایک عبد کو کمال عطا کرنے کے لیے اپنی حجت کے حوالے کیے ہیں، وہ اسرار بیان کر رہے ہیں انہی دعاؤں کے ذریعے سے۔ میں ہوں کہ جو فقط فضیلت خیبر اور خندق اور جو ہے وہ ان جنگوں میں مشاہدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فضیلت صرف یہی ہے کہ یہ واقعات بیان کیے جائیں، اور اگر یہ واقعات بیان کیے جائیں تو پھر کہتے ہیں کہ قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم در حقیقت میں بیمار ہیں اور ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ بیماری جسمانی نہیں ہے، روحانی طور پر بیمار ہے۔ لہٰذا دیکھیں، حتاقی کی جاتی ہے، اہانت کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسے معارف کو بیان کرے جو توحید پر مشتمل ہوں، فوراً جو ہے وہ اپنے اسلحے نکال لیتے ہیں اور فوراً اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے نشتر برساتے ہیں کہ اگلے کا دل جو ہے وہ چھلی ہو جائے۔ کیا کیا برداشت نہیں کیا ہمارے عرفاء نے، بزرگان نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایسے ہی بزرگ ہستیوں نے۔ یہ معارف جو آج بیان ہو رہے ہیں، جو نقل ہو رہے ہیں، یہ آج اس قدر سادہ انداز میں نقل ہو رہے ہیں، وگرنہ بزرگان نے ان معارف کو بیان کرنے میں، ان معارف تک پہنچنے میں سالوں محنتیں کی ہیں۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ جس مطلب کو بیان کرنے میں ہزاروں سال فلاسفہ نے اور عرفا نے سرچ کر دیے، لگا دیے، انہوں نے محنت کی اور 1000 سال لگایا ایک مطلب کو بیان کرنے میں، ثابت کرنے میں، آگے امت تک اور نسلوں تک پہنچانے میں، آپ ایک چھوٹا سا شعر پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تمام مطلب کو رد کر دیتے ہیں، یا ایک کتاب کو ناقص پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی وحدت الوجود باطل ہے اور کفریات ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو کیا پتہ کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ایک لقلقۂ لسانی ہے کہ ہم ان مطالب کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، وگرنہ جو شخص ان مطالب کی حقیقت کو درک نہیں کر پاتا، ترواقع وہ ائمہ معصومین کی ان دعاؤں کو نہیں سمجھا ہے۔ لہٰذا اگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ دعائیں انسان کو توحید اور پھر توحید کے بلند ترین مرتبے تک نہیں پہنچا رہی تو پھر کیا کر رہی ہیں؟ پھر یہ صحیفہ سجادیہ کس کام کی ہے؟ پھر یہ نہج البلاغہ کس کام کی ہے؟ ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان مومن کو خدا تک نہیں پہنچا سکتی، 1,24,000 انبیاء آئے، پھر اوصیاء آئے، اور پھر حضرت صاحب العصر والزمان تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، لیکن خدا تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر تو ناقص ہیں۔ تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جد و جہد ناقص ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر وہ انسان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے تو ان کا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ عزیزان محترم، حقیقت کو درک کریں۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ انسان کو عرشی بنانے کے لیے آئے ہیں، وہ انسان کو موحد بنانے کے لیے آئے ہیں، انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا اتنی قربانیاں دی ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ان معارف کو نقل کرنے کے لیے، ان معارف کو بیان کرنے کے لیے، اور ہم سادگی سے ان معارف تک اور ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اور اگر عرفاء ان معارف کی حقیقت سے نقاب کشائی کریں اور ہمارے سامنے ان مطالب کو بیان کریں تو ہم کہتے ہیں یہ کفریات ہیں، یہ لغویات ہیں، یہ فضولیات ہیں، فضائل بیان ہونے چاہیے۔ تو عزیزان محترم، در حقیقت ہم بیمار ہیں اور ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ مرحوم ہاشم حداد یہاں باقاعدہ اس دعا کو، یعنی آیت اللہ طحرانی اس دعا کو نقل کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں معرفتی یا مولایا دلیلی علیکا، اے میرے پروردگار، میری معرفت تیری ذات اقدس کی پہچان پر میرے لیے دلیل ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیری معرفت جو حاصل کر رہا ہوں تو یہ میری معرفت خود دلیل بن جائے گی تیری ذات اقدس کے لیے۔ وَحُبِّي لَكَ شَفِيعِي إِلَيْكَ، اور اے میرے پروردگار، یہ تجھ سے میری محبت، یہ جو میں تیرا عاشق ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ تجھ تک پہنچنے میں میری مدد فراہم کرے گا، میری رہنمائی فراہم کرے گی یہ محبت۔ پس تیری معرفت دلیل ہے میرے پاس تجھ تک پہنچنے کے لیے، اور تیری محبت میرے وجود میں جو داخل ہو چکی ہے یہ مجھے تیری حقیقت تک پہنچنے میں میرے لیے مدد فراہم کر رہی ہے اور میرے لیے مدد کا باعث بن رہی ہے۔
وَأَنَا وَاسِقٌ مِّن دَلِيلِي بِدَلَالَتِكَ، اور اے میرے پروردگار تیری پہچان، تیری شناخت، تیری معرفت تک تیری رہنمائی سے ہی میں پہنچا ہوں، اور تیری رہنمائی کے بغیر یعنی بدلالتِکَ، تیری دلالت اور تیری رہنمائی کی وجہ سے میں نے تجھے پہچانا ہے اے میرے پروردگار۔ وَسَاكِنٌ مِّن شَفِيعِ إِلَى شَفَاعَتِكَ، اے میرے پروردگار میں جو اب تیری معرفت حاصل کر کے ایک سکون کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہوں، یعنی میں تیری معرفت حاصل کر کے توحید شہودی کے جو مقام پر پہنچ چکا ہوں، اِلیٰ شفاعتِکَ، اس تک مجھے تو نے رہنمائی کی ہے، تو نے میری مدد کی ہے، اور تو نے میرا ساتھ دیا ہے کہ میں تجھے پہچان سکوں۔ لہٰذا مجھے مقام قرب تک پہنچنے کے لیے اے میرے پروردگار تجھے پہچاننا ضروری ہے، اور تیری معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور تیری معرفت کے لیے مجھے خود تیری پہچان ضروری ہے، تیری محبت کا میرے وجود میں آنا یہ ضروری ہے تاکہ میں تجھ تک پہنچ سکوں اور تجھ سے واصل ہو سکوں۔ اور چونکہ یہ میری پہچان یعنی میری معرفت اور میری محبت جو ہے یہ میری طرف سے ہے، لہٰذا اس کی تو کوئی ارزش نہیں ہے نا، یعنی اگر میں حرکت کروں، محنت کروں، جدوجہد کروں، معرفت حاصل کروں، اور میں محنت کروں اور اپنے وجود میں محبت کی چنگاری کو ایجاد کروں اور تجھ سے محبت کروں، تو اے میرے پروردگار یہ معرفت مجھ سے ابھر رہی ہے اور میں ناقص ہوں، یہ محبت مجھ سے ابھر رہی ہے اور میں ناقص ہوں، تو پس ناقص اور ناقص کامل کیسے ہو سکتے ہیں اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے خالق۔ لہٰذا میں محدود ہوں، معین ہوں، کمزور ہوں، جاہل ہوں۔ اس جاہل شخص سے اٹھنے والی محبت تو کامل نہیں ہو سکتی نا، اس جاہل شخص سے اٹھنے والی جو معرفت ہے وہ تو کامل نہیں ہو سکتی ہے، پس اگر میں جد و جہد کروں گا تجھ تک پہنچنے کی تو ناقص رہوں گا، تجھے نہیں پہچان سکتا۔ پس اے میرے پروردگار تو نے مجھے مدد کی ہے، تو نے مجھے جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، لہٰذا میری اگر معرفت کا منبع اور سرچشمہ تیری ذات ہو، یعنی تو مجھے اپنی معرفت عطا کرے، یعنی تو معرفت عطا کرنے میں تیرا کردار ہو، محبت ڈالنے میں تیرا کردار ہو، تب جا کے اس کی ارزش بنے گی، وگرنہ اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ لہٰذا اسی جملے کو امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بِکَا عَرَفْتُکَ، تیرے ذریعے سے ہی تو میں نے تجھے پہچانا ہے، اگر تو مجھے رہنمائی نہ کرتا، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، تو نے رہنمائی کی ہے اپنی ذات کی طرف، اور دعوتنی الیک، اور تو نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں تیری طرف بڑھوں، تیری طرف قدم بڑھاؤں اور یہ جسارت حاصل کروں کہ تیری معرفت حاصل کروں اے میرے پروردگار۔ اور پھر آخر میں لب مطلب، لولا انت لم ادر ما انت، اے میرے پروردگار اگر تیری طرف سے رہنمائی نہ ہوتی، مدد نہ ہوتی، لم ادر ما انت، میں ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ تو کون ہے۔ یہ توحید کی باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا، یہ صرف زبانوں کی حد تک ہے، لکلکائے لسانی ہے، پس اے میرے پروردگار تو نے رہنمائی کی ہے، بِکَا عَرَفْتُکَ، تیری ذریعے سے میں نے تجھے پہچانا ہے، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تو نے مجھے دلالت کی ہے اپنی ذات کی طرف، وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، اور تو نے مجھے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اگر تو مجھے معرفت عطا نہ کرتا، اگر تو مجھے دلالت نہ کرتا، اور اگر تو مجھے اپنی ذات کی طرف دعوت نہ دیتا، لم ادر ما انت، تو میں ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ تو کون ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کیا امام زین العابدین علیہ السلام کن حقائق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان حقائق کو درک کر لیا ہے؟ اگر ہم ان حقائق تک پہنچ جائیں ملا صدرہ کے بغیر اور ابن عربی کے بغیر، تو پھر عزیزان محترم آپ نے کمال کر دیا۔ لیکن اگر ان معارف کو، ان ہستیوں کی محنت اور ان ہستیوں کی تالیفات کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ حضرات ائمہ معصومین کے کلام کو کھولنے میں، بیان کرنے میں ان ہستیوں نے جو زحمتیں کی ہیں، جو کردار ادا کیا ہے، وہ بے نظیر کردار ہے۔ ایسے تو امام خمینی ان ہستیوں کا تعارف نہیں کرواتے ہیں عزیزان محترم۔ لہٰذا خداوند متعال نے میری رہنمائی کی ہے، اپنی طرف اور اپنی معرفت کی طرف اس نے مجھے دعوت دی ہے، یعنی تمام نورانی اور ظلمانی حجابوں کو ہٹانے کے لیے خداوند متعال نے
میرے وجود کی طرف اپنی عنایت کی ہے تاکہ اللہ کی تجلی ذاتی جو ہے وہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور اس کی لقاء کی طرف اور اس کے شہود باطنی کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں اور اس کی زیارت کر سکوں اور اس کو مشاہدہ کر سکوں۔ یہاں جسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پس تجلی ذات کے بغیر، یعنی تجلی ذات حاصل ہو اور تجلی ذات کے بغیر پھر انسان فنا فی اللہ تک پہنچ جائے اور فنا فی اللہ کے بعد انسان بقا باللہ تک پہنچ جائے، تو پس تجلی ذات کے بغیر انسان کا اللہ پر ایمان کامل ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ کی شناخت حقیقی انسان کے لیے محالات میں سے ہے، اور انسان اللہ کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔ بس یہ ہمارے علماء نے توحید پر گفتگو کیا ہے، ہمارے علماء نے عرفان پر گفتگو کیا ہے، ہمارے علماء نے معرفت پر گفتگو کیا ہے، ہمارے علماء نے اللہ کے ساتھ وصال کی گفتگو کیا ہے، ہمارے علماء نے وحدت الوجود کی گفتگو کی ہے۔ یہ جتنی بھی گفتگو علماء نے اپنے ان الفاظات کے ذریعے سے کی ہے، جسے ملا صدرہ نے بیان کیا ہو یا ابن عربی نے بیان کیا ہو، در واقع وہ انہی دعاؤں کا اور انہی نورانی کلمات کا نچوڑ ہے، اور ہمیں ان سے ایک خناس گروہ نے جو ہے وہ محروم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ان معارف سے دور ہو جائیں۔ اگر ہم ان معارف سے دور ہوں گے تو ان کی اخباری گری کا جو بازار ہے وہ گرم ہوگا، اور یہ جو ہے وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، لہٰذا ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، بزرگان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں امام خمینی نے کیسے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ انہوں نے 1000 سال محنت کی اور ایک مطلب آپ تک پہنچایا۔ آپ ایک چھوٹا سا شعر پڑھ کے، ایک چھوٹی سی عبارت پڑھ کے، معلوم نہیں ہے وہ عبارت بھی کامل ہے یا ناقص ہے، معلوم نہیں وہ شاعر کون ہے، اس نے درست شعر بھی کہا ہے یا نہیں کہا ہے، معلوم نہیں ہے وہ کیا الفاظ ہے، یہ حتیٰ میری ذات کی طرف کہ میری ذات سے اور زبان سے جاری ہونے والے مطالب ممکن ہے ناقص ہوں، لیکن میرا ناقص معرفی کرنا یا تعارف کروانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملا صدرہ نے جو بیان کیا ہے وہ غلط ہے یا ابن عربی نے جو بیان کیا ہے اس پر اعتراض ہے۔ لہٰذا کیسے آپ لوگ مطالب پر تحقیق کیے بغیر آپ لب کشائی کر لیتے ہیں؟ عزیزان محترم، میں یہاں نقل کرتا چلوں ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں۔ وہ شخص بازار میں کھڑا ہو کر مؤمنین کے درمیان، لوگوں کے درمیان تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر واجب نماز کو افضل وقت میں ادا کرنے کی پابندی کرتا ہوں، اور جہاں میں نماز کو افضل وقت میں ادا کرنے کی پابندی کرتا ہوں وہاں اسلام کے دشمنوں پر لعن کو بھی ہر نماز کے بعد لازم سمجھتا ہوں، اور صرف ان طاغوتوں کو کہ جو اسلام میں یا اسلام کی دشمنی میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، صرف انہیں یاد نہیں کرتا ہوں بلکہ عصر حاضر کے طاغوتوں کو بھی یاد کرتا ہوں اور ان پر بھی لعن کرتا ہوں، اور میری نظر میں عصر حاضر کے طاغوتوں پر لعن کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ لعنت کرے ملا صدرہ پر، اور اس نے اسلام کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، لہٰذا میں اس پہ لعن کرنا جو ہے وہ لازم سمجھتا ہوں۔ اب یہ باتیں ساری ملا صدرہ بھی سن رہے تھے کہ یہ مبلغ ہے، بازار میں کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو تلقین کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ ملا صدرہ پر لعن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور عوام الناس العوام کالانام سب اچھا ملا صدرہ پہ لعن کرنا ضروری ہے، سب شروع ہو جاتے ہیں کہ لعنت ہو لعنت ہو، ملا صدرہ پہ لعنت ہو۔ اچھا اب یہاں ملا صدرہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا بتائیے، آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی، آپ نے جو کہا کہ ملا صدرہ پہ لعن ضروری ہے کیونکہ وہ وحدت الوجود کا قائل ہے، تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ وحدت ذات باری تعالیٰ کا کہہ رہا ہے یا وحدت الوجود کا کہہ رہا ہے؟ اب یہ خاموش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، وہ وحدت الوجود ہو یا وحدت ذات باری تعالیٰ ہو، دونوں ہی کفر ہیں، دونوں ہی شرک ہیں، لہٰذا لعن ہو ملا صدرہ پہ۔ تو ملا صدرہ بھی مسکراتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو اس ملا صدرہ پہ پھر لعن ہونا چاہیے اور آپ جیسے مؤمنین ہی کو لعن کرنی چاہیے، اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس کو باتیں سمجھ میں نہ آئیں وہ اسی طرح ملا صدرہ پر لعن کرے گا، اور پھر ملا صدرہ بھی کہے گا کہ آپ جیسے جاہل آدمی اگر ملا صدرہ پہ لعن کریں تو لعنت ہونی چاہیے پھر ملا صدرہ پہ، کہ کم از کم کوئی عالم تو لعن کرتا نا، آپ جیسے جاہل آدمی اگر لعن کریں گے کہ جس کو اتنا ہی نہیں پتہ چلے گا کہ وحدت ذات باری پر جو ہے وہ اس نظریے کا قائل ہے یا وحدت الوجود کا قائل ہے، جب آپ کو اتنی بات کا ہی پتہ نہیں ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر ملا صدرہ پہ لعن تو بنتی ہے نا۔
تو عزیزان محترم، اصل میں امام خمینی اسی نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہزاروں سال انہوں نے محنت کی اور ایک مطلب پہنچایا، ہم ایک بات کو ناقص سمجھتے ہیں، ناقص پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ مطالب کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو خدا ہماری ہدایت کرے، خداوند متعال ہماری زبان سے معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو جاری کرے، خداوند متعال ہمیں ان نورانی دعاؤں کو جسے صحیفہ سجادیہ میں، جسے نہج البلاغہ میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، خداوند متعال ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعاجیل فرمائے، ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اصحاب و آوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔